بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر ساجد رضا۔ دوستو، آج آپ کو میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے ایک بہت امیر شخص کا اور ایک غریب کشتی والے کا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ ڈائلاگس ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بہت امیر شخص شہر سے تھوڑا سا دور ایک فیکٹری لگانا چاہتا ہے۔ تو اس کا دل کیا سنڈے والے دن کہ میں فیکٹری کا جو لوکیشن ہے اس کو میں وزٹ کرنے جاتا ہوں۔ اکیلے وہ گاڑی لے کے نکل پڑا۔ تو درمیان میں جب ایک راستے پہ جب اس نے مائل سٹون پڑا، تو بائی روڈ جو تھا سفر 10 کلومیٹر کا تھا، اور ندی جو تھی، پانی والی جو ندی ہوتی ہے، اس کے ذریعے جسٹ 1 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ یہ 10 کلومیٹر اور 1 کلومیٹر اس نے فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ میں کشتی والے راستے سے چلتا ہوں، پانی والے راستے سے، ندی کے قریب بھی ہے اور چلو ذرا تھوڑا سا ایڈونچر بھی ہو جائے گا۔ المکثر وہ کشتی پہ بیٹھا، گاڑی اس نے ادھر لاک کی اور کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی پہ جسٹ وہ تھا سفر تھوڑا سا، اس کا آدھے گھنٹے کا آپ لگا لیں۔ کشتی والے سے اس کی گپ شپ شروع ہو گئی، 1 to 1 وہ تھا، ایک کشتی والا بیٹھا تھا اور ایک امیر آدمی۔ امیر آدمی نے اس سے پوچھا کشتی والے سے بیٹھتے ساتھ کہ تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کشتی والے نے کہا جی صاحب، میں تو غریب آدمی ہوں، میں نے تو نہیں آپ کو پہچانا۔ اس نے کہا یار میری روز اخبار میں خبر آتی ہے، وہ تصویر آتی ہے، خبر بھی آتی ہے میرے بارے میں تو بہت امیر شخص ہوں۔ تو کشتی والے نے کہا کہ صاحب میں غریب آدمی، میں تو اخبار پڑھتا ہی نہیں، ان پڑھ آدمی ہوں میں۔ چلو ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر اس سے پوچھا کشتی والے سے کہ تم ٹی وی دیکھتے ہو؟ ٹی وی پہ بھی میری یار روز تصویر آتی ہے میری، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایونٹ آ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی میں آ رہا ہوتا ہوں، ٹی وی پہ تو تم نے لازم مجھے دیکھا ہوگا۔ غریب آدمی نے پھر اس کو کہا کہ صاحب ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس تو ٹی وی نہیں ہے، ہم نے کہاں سے دیکھنا ہے ٹی وی؟ اچھا، جو امیر آدمی تھا اس کو بڑا مایوسی ہوئی کہ یہ بندہ نہ اخبار پڑھتا ہے نہ ٹی وی دیکھتا ہے۔ اس نے اس کو ڈانٹا کہ یار تم کیا چیز ہو، نہ تم اخبار پڑھتے ہو نہ تم ٹی وی دیکھتے ہو اور تم مجھ کو پہچانتے بھی نہیں ہو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ پھر اس نے امیر آدمی نے اس کو بتایا کہ ندی کے اس پار جو وہ سامنے جو زمین نظر آ رہی ہے، میں وہاں پہ ایک بہت بڑی فیکٹری لگانے جا رہا ہوں، اور فیکٹری ہے پانی کی بوتلیں بنانے کی فیکٹری۔ بوتلیں تم نے دیکھی ہوں گی پانی والی لازمی گاؤں میں، لیکن گاؤں میں نہیں یہ بکیں گی بوتلیں، اس کی جا کے شہر میں بکیں گی پانی والی بوتلیں۔ تو غریب آدمی نے اس پہ بھی کہا کہ صاحب ہم تو مطلب پانی ادھر گاؤں سے مل جاتا ہے، وہی پانی پیتے ہیں، ٹیپ کا پانی، نلکے کا پانی، تو ہم نے تو بوتلیں کبھی بھی نہیں دیکھی پانی کی۔ تو امیر آدمی کو بڑا غصہ آیا اس کی یہ بات سن کے کہ یار کہتے یار تم کیا زندگی گزار رہے ہو تم لوگ، یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی تمہاری، اس سے تو بہتر ہے کہ تم مر جاؤ۔ نہ تم اخبار پڑھتے ہو، نہ تم ٹی وی دیکھتے ہو، نہ تمہیں پانی کی بوتل تک تم نے نہیں دیکھی کبھی، یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی، تم نے کیا مطلب ساری زندگی میں کیا ہے؟ المکثر غریب آدمی بیچارہ پریشان ہو گیا، اس کی باتیں سن کے مایوس سا ہوا، اور اس کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے کشتی سے ہٹ گئی، اور کشتی اچانک ایک ندی کے تقریباً وہ درمیان میں پہنچ چکے تھے، ایک بڑا پتھر پڑا تھا اس کے درمیان جا ٹکرائی اور کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ تھوڑا تھوڑا پانی کشتی کے اندر آنے لگ پڑا۔ جو کشتی والا تھا وہ پریشان ہو گیا، اس کو پتہ تھا کہ یہ کشتی تو ڈوبنے جا رہی ہے۔ اس کی پریشانی دیکھ کے امیر آدمی نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے اس سے پوچھا، کشتی والے نے فوراً اس سے پوچھا کہ صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ امیر آدمی نے کہا مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ تو غریب آدمی نے جو کشتی والا تھا اس نے کہا صاحب کشتی تو ڈوب رہی ہے، مجھے تو تیرنا آتا ہے، میں تو تیر کے باہر چلا جاؤں گا، کشتی تو درمیان میں ہے ندی کے، آپ تو مر جائیں گے پھر، آپ نے ساری زندگی کیا سیکھا؟ امیر آدمی کو اچانک احساس ہوا کہ سچویشن کتنی مشکل ہو چکی ہے۔ اس نے غریب آدمی کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس کو کہا کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھ پہ رحم کرو، میری زندگی بچا لو۔ کشتی والے نے کہا کہ صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ مجھے جپھا ڈال لیں اور پکڑ لیں، اور میں تیر کر آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ندی کے بالکل پار لے جائیں گے، بالکل ٹینشن نہ لیں آپ۔ المکثر امیر آدمی نے اس کو جپھا ڈالا، اور غریب آدمی جو تھا، کشتی والا جو تھا، اس نے اس کو آہستہ آہستہ ندی سے وہ تقریباً 10-15 منٹ لیے اس نے، اور ندی کے پار لے گیا، اور کشتی اس آسمان میں اس کی ڈوب گئی۔
اور جو کشتی والا تھا اس نے اس امیر آدمی کو زندہ بچا لیا۔ دوستو اس میں اس واقعے میں جو مورال ہے ہمارے لیے، جو سبق ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو بے وقت مت جانیں، اس کی انسلٹ مت کریں۔ کوئی پتہ نہیں کہ اسی انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندگی بخش دے، جیسا کہ اس امیر آدمی کے ساتھ ہوا۔ وہی بے وقت انسان جس کو اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا کہ یار یہ کیا زندگی ہے تمہاری، اس سے تو بہتر ہے تم مر جاؤ، تو اسی آدمی سے وہ بھیک مانگ رہا ہے زندگی کی، اور وہی آدمی اس کے کام آ گیا۔ تو دوستو کسی کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈیو رسپیکٹ ضرور دیں۔ کشتی والے کو اس کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے تھی۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ بلا وجہ بغیر کسی چیز کے ہم لوگوں کی انسلٹ کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ اپنی فیملی میں ہم بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، آفیسز میں کولیگز کے ساتھ، بزنس میں بزنس فیلوز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ڈیو رسپیکٹ دیں۔ ڈیو رسپیکٹ کا فارمولہ بہت سمپل ہے کہ ہر شخص کو اس کے مرتبے میں اتارو۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اس کے مرتبہ میں اتارو، ڈیو رسپیکٹ دو اس کو، یعنی کہ جتنی رسپیکٹ کے وہ اہل ہے اس کو اتنی رسپیکٹ دی جائے۔ اگر کوئی آپ کا ملازم ہے تو اس کو اس کے لیول کی رسپیکٹ، اگر آپ کا سینئر ہے اس کو اس کے لیول کی رسپیکٹ 100% دینی چاہیے ہمیں۔ تو دوستو ایک تو یہ اس میں چیز ہوگی، ڈیو رسپیکٹ تو ہمیں دینی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ تاکہ قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی پروٹیکٹ کرے۔ اور دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا گول ہے، کوئی پتہ نہیں آج ہم جس کی انسلٹ کر رہے ہیں کل وہی ہمارا ہیلپنگ ہینڈ بنا بیٹھا ہو۔ تو اس بارے میں اس لیے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اور اکثر ہمارے جو کلائنٹس ہیں ہمارے پاس آ کے یہ چیزیں ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ سیکھتے سیکھتے زندگی گزر جاتی ہے۔ کہتے شروع میں ہم بہت تلخ تھے، بات بات پہ لوگوں کی بے عزتی کر دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ فزیکل ہو جاتے تھے، بہت وقت لگا ان کو سیکھنے میں۔ دوستو آپ کوشش کریں کہ وہ وقت ضائع ہونے سے بچ جائے، آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ ڈیو رسپیکٹ دیں سبھی رشتوں کو، فیملی، بزنس، جاب، سبھی رشتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ان کو محترم جانیں، ان کو رسپیکٹ دیں، تاکہ وہ بھی جواب میں آپ کو محبت کا جواب محبت سے ہی ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ یہ بے تحاشا لوگوں نے نیچرلی گلے شکوے ہمیں زیادہ ہوتے ہیں لوگوں سے، خود ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس بارے میں ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ اس بارے میں سوچیں کہ اگر لوگ تو آپ سے برا کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ان سے بھی زیادہ برا کر رہے ہیں اور وہ مجبوراً اس چیز کے جواب میں آپ سے برا کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب آپ کی طرف سے محبت کا پیغام، امن کا پیغام، ڈیو رسپیکٹ کا پیغام جائے گا، میسج جائے گا دوسروں کی طرف، تو امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی اسی محبت کا جواب، عزت کا جواب عزت سے ہی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وش یو گڈ لک۔ اللہ حافظ۔